الله الرحمن الرحيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو تقسیم کیا 12 قبیلوں میں دادا کی نسل کے اعتبار سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے یہ وحی کی کہ آپ اپنا عصا اس پتھر پر ماریے، فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، قد علم کل اناس مشربہم، ہر جماعت اور گروہ نے اپنے پینے کے گھاٹ کو جان لیا، پہچان لیا، وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے اس قوم پر بادل کے ذریعے سے سایہ کیا، وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور ہم نے ان پر نازل کیا آسمان سے من اور سلوہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ہم نے یہ حکم دیا کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تم کو دی ہیں، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے نہیں ظلم کیا مگر وہ اپنے آپ، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ جو گزشتہ ایک لمبے وقفے سے ہمارے سامنے آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ کہ ان کے نبی بنائے جانے اور پھر کوہ طور پر بلائے جانے اور تورات کی تختیوں کا دیا جانا، اور اسی طریقے سے ان کی قوم کا
ان کی غیر موجودگی میں بچھڑے کو معبود بنا لینا، یہ سارے واقعات ہم پڑھ کر آئے۔ درمیان میں حضرت موسیٰ نے ایک دعا مانگی تھی، وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ۔ میں نے بتلایا تھا کہ یہ دعا وہی دعا ہے جو اللہ کے رسول نے امت کو سکھائی اور قرآن میں اس کو نقل کیا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ حضرت موسیٰ اس دعا کو ان الفاظ میں مانگتے ہیں، وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب فرمائیے۔ تو اس بھلائی کو پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دنیا آخرت کی بھلائی اگر چاہتے ہو تو پھر میری رحمت کا مستحق بننا پڑے گا، اور میری رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو اس رسول نبی کی اور امی نبی کی پیروی کرنی پڑے گی جن کا تذکرہ تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ اور پھر صرف پیروی نہیں بلکہ اس نبی امی کی عزت، ان کی مدد اور ان کی اتباع اور ان کے ساتھ نازل ہونے والی کتاب کی کو تسلیم کرنا، یہ اصل میں رحمت کے مستحق ہونے کی علامتیں ہیں، اللہ نے یہ بتلایا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کی زبانی آپ کا پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نبی بنایا جانا، آپ کے عالمی نبی ہونے کو بیان کیا۔ گزشتہ درس انہی آیتوں پر مشتمل تھا۔ آپ نے اعلان کیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی رسالت کا بیان تھا۔ اب پھر سابق موضوع کی طرف اللہ تبارک و تعالی لوٹ کر جاتے ہیں۔ یہ اصل میں ادب جو ہوتا ہے، زبان کا حسن، جو کسی بھی زبان کی خوبصورتی کہلاتی ہے، اردو زبان میں بھی ادب کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ شاعری ادب ہی کا حصہ ہوتی ہے۔ شاعری میں ایک صنف آتی ہے قصیدہ، اور مشہور قصیدے، ہندوستان کے مشہور شاعروں نے قصیدے لکھے، جوش، ملیح آبادی، اور ان کے قصیدے بڑے مشہور ہیں بادشاہوں کی شان میں، ان کی بڑائی میں۔ اور پھر امت کے اندر ایک قصیدہ بردہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے، اسی کے الفاظ ہیں، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ قصیدہ بردہ ہی کے اشعار ہیں۔ تو قصیدے کے اندر کسی کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور اس میں ایک خاص انداز اختیار کیا جاتا ہے، وہ ہے موضوع ایک شروع ہوتا ہے، اچانک دوسرا موضوع آ جاتا ہے، جو اچانک دوسرا موضوع آتا ہے وہی اصل گفتگو کا مقصد ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں۔ جیسے جمعہ میں خطیب ابتدائی گفتگو جو کرتا ہے وہ حقیقی موضوع نہیں ہوتا، اس کو اصلی موضوع کی طرف لوگوں کا ذہن لے جانا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس سے متعلق کوئی بات چھیڑ کر پھر اصلی موضوع بیان کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان اور آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی ہی آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے، یہ اصل موضوع ہے۔ اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کا واقعہ لایا گیا، پھر درمیان میں اصل موضوع بیان کیا گیا، اور پھر دوبارہ وہ واقعہ موسیٰ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ تو وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، حضرت موسیٰ کی قوم کا میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عمومی مزاج کیا تھا، وہ فرمانبردار قوم تھی یا نافرمان قوم تھی؟ ظاہر ہے کہ ہم نے جو قرآن کی اتنا حصہ ہم نے دیکھا، اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم نافرمان زیادہ تھی۔ موقع ملتا نافرمانی کرتے، سزا ملتی تو پھر توبہ تلہ کر کے اپنی حالت پر واپس آتی ہے۔ ان کا عمومی مزاج ہمارے ذہن میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مزاج پوری قوم بنی اسرائیل کا نہیں تھا، بلکہ کچھ ایسے بھی تھے کہ جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں عیسیٰ پر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان لانے والے ہیں۔ یہ قوم یہاں ذکر کی جا رہی ہے۔ عام بنی اسرائیل کا تذکرہ پہلی آیت میں نہیں ہے، دوسری آیت میں ہے۔ جو پہلی آیت ہے یہ خاص قوم کا اور خاص گروہ کا تذکرہ ہے۔ اس لیے کیا الفاظ ہیں؟ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسی تھی، موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا تھا۔ کیا تھا؟ یہدون بالحق، وہ گروہ حق کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا تھا۔ اب یہاں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تفسیر کے بہت بڑے نام ہیں عربی زبان کے، انہوں نے ایک قصہ نقل کیا، ایک حکایت بیان کی، اور وہ حکایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب معراج کا سفر ہوا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے تو بیت المقدس جانے سے پہلے جبرائیل آپ کے ساتھ تھے، براق پر آپ سوار تھے۔ تو جبرائیل نے آقا علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ ایک قوم پر آپ کو رکنا ہے، اس قوم سے آپ کو ملنا ہے۔ اب وہ قوم کون سی تھی؟ تو اس سلسلے میں نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، حضرت موسیٰ کی وفات ہوئی، ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، بنی اسرائیل میں اب اختلاف پیدا ہوا، بگاڑ پیدا ہوا۔ تو جو بنی اسرائیل کے لوگ دین موسوی پر، حضرت موسیٰ کے دین پر قائم تھے، وہ وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں اس قوم سے بچائے رکھیے گا، ان ظالموں سے ہم کو دور رکھیے گا۔ تو دعا مانگی تھی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کی قوم نے، اور اس دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور ان کو حکم ملا، یہ دل میں بات آئی کہ تم یہاں سے نکل پڑو۔ تو ایک گروہ اس قوم سے الگ ہو گیا تھا۔ وہ جو گروہ الگ ہوا تھا وہ چلتا گیا 1.5 سال تک وہ چلتے رہے۔ مشرق بعید کے کسی ملک میں وہ آئے، مشرق بعید یعنی ہمارا جو ایشیا کا جو مشرقی حصہ ہے، وہاں وہ آئے، اور یہاں آ کر انہوں نے ایک جگہ قیام کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے وہ وہی ہیں، وہی تعلیمات جو حضرت موسیٰ نے ان کو دی تھیں، انہی تعلیمات پر وہ مکمل عمل کرتے تھے، اور ان تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی تھی، کوئی ان تک جاتا نہیں تھا، ان کا باہری دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔ یہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ نہیں ہو رہا، چونکہ اکثروں کا ذہن وہیں پہنچ جاتا ہے کہ بھئی شاید یہ یاجوج نہیں، یہ بنی اسرائیل کی قوم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو حق پر تھے، ان کا تذکرہ، ان لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ملا کہ ان سے ملاقات کرنی ہے۔ جبرائیل امین کے ساتھ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اس لیے پہچانا کہ اللہ کے رسول کا جو تعارف تورات و انجیل کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، وہ اتنا تفصیلی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایک باپ اپنے بیٹے کو جس طرح پہچانتا ہے، اس تعارف کے پڑھنے والے اللہ کے رسول کو اس سے زیادہ پہچان لیتے ہیں۔ اتنا تفصیلی تعارف ہے تورات کے اندر۔ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہود و نصارہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا اور کہا آمنا باللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، ہم مانتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کب سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد قوم کی برائیوں اور گمراہیوں سے ناراض ہو کر، بدظن ہو کر، یا یہ کہ بیزار ہو کر ہم وہاں سے آئے۔ حضور نے پوچھا ذریعہ معاش کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو زراعت کرنے آتی ہے۔ ایک جگہ بتائی، کہا کہ ہم یہاں زراعت کرتے ہیں، جو غلہ نکلتا ہے وہیں کھیت میں رکھ دیتے ہیں، اور جس کو جو ضرورت پیش آتی ہے وہ وہاں سے حاصل کر لیتا ہے، ہمیں ناپنے اور تولنے کی ضرورت نہیں۔ حضور نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم میں سے کوئی جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے کہ اگر ہم میں سے کسی نے جھوٹ بولا، آسمان سے ایک آگ آتی ہے اس کو جلا دیتی ہے۔ پھر حضور نے پوچھا اچھا
تمہارے گھروں کے سامنے قبریں کیوں ہیں؟ تو کہا کہ یہ ہماری موت کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے، ہم میں سے جو بھی مر جاتے ہیں ہم ان کو اپنے گھروں ہی کے سامنے دفن کرتے ہیں تاکہ ہمیں صبح شام موت یاد رہے۔ پھر حضور نے پوچھا بیویاں کہاں ہیں؟ کہا کہ عورتوں کا حصہ الگ ہے، ہم میں سے جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ جا کر اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے اور اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے اپنے سفر پر تشریف لے گئے۔ جب آپ معراج کے سفر سے واپس آئے تو یہ آیت نازل ہوئی وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ کہ حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسی ہے کہ جو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں اور خود بھی حق ہی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ یہ روایت اور یہ واقعہ نقل کیا علامہ ابن کثیر نے، علامہ قرطبی نے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ واقعہ اتنا مضبوط نہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ واقعہ مضبوط ہے۔ دونوں رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب آگے اس جماعت کا تذکرہ جو اللہ نے فرمایا، یہ جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان جیسی صفات رکھنے والے افراد مدینے میں موجود تھے۔ عبداللہ ابن سلام جو پہلے یہودی تھے، عالم تھے، اللہ کے رسول کو پہچانا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایمان قبول کیا، اور تورات کے متعلق یہودی جو دھوکہ دیتے تھے حضور کو، عبداللہ ابن سلام ان کے دھوکوں کو صاف کر دیتے تھے، کہہ دیتے تھے کہ نہیں یہ بات تورات میں لکھی ہے، یہودی جھوٹ کہتے ہیں۔ ایسے ہی زید ابن سعنہ، ان کا بھی مشہور واقعہ ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمایا تھا، مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول کے صبر کا امتحان لیا، حلم کا امتحان لیا، برداشت کی قوت کو دیکھا، اس کے بعد کہا کہ ہاں میں نے ساری چیزیں آپ کے اندر محسوس کر لیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑی عمر کے صحابی ہیں اور بہت بڑی عمر میں انہوں نے ایمان قبول کیا۔ یہ تھے تو عرب، لیکن ان کو بچپن میں پکڑ کر کے عجم لے جایا گیا، عیسائیوں کے پاس رہنے لگے، عیسائی تعلیمات حاصل کی، اس کے بعد پھر دنیا بھر کے مذاہب کا مطالعہ کیا۔ ان کو معلوم ہوا کہ مدینے میں آخری نبی آنے والے ہیں، تو تلاش کرتے کرتے مدینہ پہنچے۔ ایک یہودی کے پاس خادم بن کر آپ نے اس کے کھیتوں میں کام کرنا شروع کیا، اور پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تو حضرت سلمان فارسی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مجھے یہودی نے شرط لگائی ہے کہ اگر 300 درخت لگائیں اور ان 300 درختوں سے اسی سال پھل نکل جائے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی اپنے بھائی کے لیے کھجور کے پودے جمع کرو۔ کھجور کے پودے جمع ہوئے، سارے پودے گنے گئے تو 300 پودے کھجور کے، اور پھر اللہ کے رسول خود تشریف لائے بنفس نفیس اس یہودی کے باغ میں، اور پھر وہاں آپ نے وہ پودے لگائے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ پودا اسی سال بڑا بھی ہوا اور اسی سال اس پر کھجور بھی آ گیا، اور سلمان فارسی آزاد ہو کر حضور کی خدمت میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ سلمان میرا ہے، یعنی اجنبی نہیں ہے، یہ میرا اپنا ہے۔ تو آج بھی وہ جگہ موجود ہے، درخت تو نہیں ہے لیکن جگہ بہرحال موجود ہے۔ 2 حصے ہو گئے اس باغ کے، درمیان میں سڑک ڈال دی گئی ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے باغ موجود ہے۔ وہ باغ کے درخت موجود نہیں حضور کے زمانے کے، زمین تو بہرحال اسی زمانے کی ہے۔ تو بہرکیف یہ کچھ صحابہ تھے جو یہود و نصارہ کا علم رکھتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان میں آ گئے۔ اب آگے عام بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ کچھ انعامات کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا۔ یہ پرانا مضمون ہے، پہلے پارے میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، چھٹے پارے میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، خود حضرت یوسف علیہ السلام ایک، تو 12 بیٹے تھے۔ اور یہ جو بنی اسرائیل قوم ہے، اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب کا۔ یعقوب علیہ السلام کا نام، اصلی نام اسرائیل ہے۔ عبرانی زبان میں اسرائیل کے معنی آتے ہیں اللہ کا بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا۔
اور یہ جو بنی اسرائیل کی قوم ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل ہے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا، یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام یہودا تھا۔ یہ وہی بھائی تھا جس نے یہ مشورہ دیا تھا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف۔ وہ جو بھائیوں نے مشورہ کیا یوسف علیہ السلام کے قتل کا، تو ایک بھائی نے کہا تھا کہ قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو یا جنگل میں چھوڑ دو، کوئی قافلہ اس کو اٹھا لے جائے گا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ اس یہودا نامی بھائی نے حضرت یوسف کے قتل سے بھائیوں کو روکا تھا، اللہ نے ایک قوم اس کے نام پر آباد کر دی، یہودی قوم۔ تو یہ نام ہی ایک قوم کو مل گیا اس کی وجہ سے۔ تو حضرت موسیٰ کے قبیلے اور ان کے بنی اسرائیل میں جو افراد تھے یہ سب حضرت یعقوب کی نسل کے لوگ تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یعقوب ان سب کے دادا ہوئے، اور دادا کے خاندان کی تقسیم اگر ہوگی تو 12 حصے بنیں گے۔ وہی فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ، اثنتا عشرہ 12 کو کہتے ہیں کہ ہم نے تقسیم کیا اس بنی اسرائیل کو 12 حصوں میں، 12 قبیلوں میں، اسباطن اممن۔ اسباطن کا مطلب ہے کہ دادا کے اعتبار سے تقسیم ہو رہی ہے۔ دادا کے جو بڑے بیٹے تھے ان سے ایک قوم، دوسرے سے ایک قوم، تیسرے سے ایک قوم۔ یہ جیسے شجرے ہوتے ہیں، گھر کے خاندان کے ٹری ہوتے ہیں، اس میں یہ چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے اپنی قوم کو بچا کر دریائے قلزم پار کر کے گئے، تو پھر وہاں آگے اللہ نے ان کو حکم دیا، یہی جو ملک شام ابھی ابو محمد الجولانی ان حضرات کے ہاتھوں فتح ہوا ہے، دمشق، اس علاقے میں اور بیت المقدس کے علاقے میں داخل ہونے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ بیت المقدس میں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اس میں تو جبارون، ان فیہا قوما جبارون، یہ بڑے بڑے عمالقہ، ان سے لڑنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں۔ ایک کام کرو موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے انتظار کریں گے، جب تم لوگ جنگ جیت جاؤ گے پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو اتنی گستاخی تھی۔ تو اس موقع پر اللہ نے کہا تھا کہ اچھا، تو اب تمہیں پھر 40 سال تک بیت المقدس میں اور اس شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی، تم کو وادی تیہ میں بھٹکا دیا جائے گا۔ وہ 40 سال تک وادی تیہ میں بھٹکتے رہے، یتیہون 40 سنہ۔ یہ جو وادی تیہ یہ کوئی مخصوص جگہ تھی، صبح سے چلتے تھے، شام کو رکتے تھے، سو کر اٹھتے تو جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں رہتے تھے۔ ایک سزا تھی ان کو جو اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو یہ وادی تیہ میں اللہ تعالیٰ نے ان پر سزا کے اندر بھی رحمتیں ہو رہی ہیں۔ پہلی رحمت وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ، قوم نے کہا کہ پیاس لگتی ہے موسیٰ، پانی کا انتظام کرو، ہاتھ میں عصا ہے، عصا کے معجزے دیکھ چکے تھے، تو کہا کہ کچھ پانی وانی کا انتظام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مولا پانی کا انتظام فرما دیجئے۔ اللہ نے کہا کہ یہ عصا جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس چٹان پر مارو۔ عصا مارا، چٹان سے 12 چشمے نکل پڑے، پانی پینے کے 12 چشمے۔ اس کو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی۔ کب کی؟ جب اس کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا۔ استسقاء، پانی کو مانگنا۔ نماز استسقاء ہوتی ہے نا، بارش اگر وقت پر نہ ہو تو پھر نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، کپڑے الٹے کر دیے جاتے ہیں، ٹوپیاں الٹ دی جاتی ہیں، اور اپنی بے حالی اور بدحالی کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں۔ ابھی تو امت سے مزاج نکل رہا ہے نماز استسقاء کا، صلاۃ الکسوف اور صلاۃ خسوف کا، اب وہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ابھی مدینے میں گزشتہ مہینے نومبر کے اواخر میں مدینہ منورہ میں استسقاء کی نماز ہوئی، حرم شریف میں استسقاء کی نماز ہوئی۔ جمعرات کا دن تھا، 15 دن پہلے، بدھ کی رات کو اعلان ہو گیا کہ صبح نماز استسقاء ہوگی۔ فجر کے بعد لوگ انتظار میں بیٹھے رہے، اشراق کا وقت ہوا تو استسقاء کا خطبہ، پھر نماز، دعا،
بارش کا نظام چلانے کے لیے ایک سنت ہے، بارشیں نہ ہوں تو استسقاء، لیکن یہ شہر سے باہر جا کر پڑھی جاتی ہے۔ جیسے عید کی نماز کی اصل سنت شہر سے باہر جا کر پڑھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بھی عید مسجد نبوی میں نہیں پڑھی، بلکہ آپ نے جتنی عید کی نمازیں پڑھائیں وہ ساری مسجد شہر سے باہر کھلے میدانوں کے اندر پڑھائیں۔ جہاں آپ نے عید کی نمازیں پڑھائیں وہاں آج مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ مسجد غمامہ ایک مسجد ہے، وہاں آپ نے 4 عیدین پڑھائی، ایک نماز استسقاء پڑھائی۔ اسی نماز میں مسلمانوں پر بادل نے سایہ کر لیا تھا، اس لیے اس جگہ کو غمامہ کا نام دے دیا گیا۔ ایسی ایک جگہ آپ نے نماز پڑھائی، اسی جگہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی عید کی نماز پڑھائی، وہاں مسجد ابوبکر بنا دی گئی۔ ایک جگہ حضرت عمر نے نماز پڑھائی تھی، وہاں مسجد عمر بنی ہوئی ہے۔ ایک جگہ حضرت سیدنا علی نے نماز پڑھائی، وہاں مسجد علی بنی ہوئی ہے۔ یہ مسجدیں وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عیدگاہیں تھیں، یعنی آپ نے میدان میں جہاں عید کی نماز پڑھائی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں مسجدیں قائم کر دیں۔ تو اللہ کے رسول کی سنت تھی استسقاء شہر سے باہر جا کر پڑھنا، عیدین شہر سے باہر جا کر پڑھنا، یہ زیادہ سنت ہے اور اسی میں زیادہ مسلمانوں کی وجاہت ہے اور اسی میں مسلمانوں کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب قوم نے ان سے پانی مانگا تو اللہ نے حکم دیا کہ پتھر پر عصا مارو۔ پتھر کون سا تھا اللہ اعلم، کوئی مخصوص پتھر رہا ہو۔ فانبجست منہ 12 عینہ، کہتے ہیں کہ اس پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے۔ بعض جگہ فنفجرت آتا ہے، بعض جگہ فانبجست آتا ہے۔ قرآن کے الفاظ، قرآن کے پاس چونکہ الفاظ کی تو کمی نہیں ہے، اس لیے وہ ہر ایک موضوع کو الگ الگ انداز میں بیان کر دیتا ہے۔ 12 چشمے نکلے۔ قد علم کل اناس مشربہم، اللہ نے ان 12 قبیلوں کو اتنی سوجھ بوجھ دی کہ ہر قبیلے والے نے اپنے پانی پینے کے گھاٹ کو اور اپنے پانی پینے کے چشمے کو خود پہچان لیا۔ ایک قبیلے والا دوسری جگہ نہیں جاتا تھا پانی پینے کے لیے، وہ خود اپنے متعین جگہ پر پانی لیتا تھا۔ ایک نعمت ان پر یہ کی۔ دوسری نعمت وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، بادل کا سایہ کر دیا تھا۔ وہی کب ہوا؟ جب دن کو چلتے تھے، دھوپ کی شدت ہوتی تھی تو حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ موسیٰ دھوپ سے طبیعت بے چین ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کرے۔ تو اللہ سے حضرت موسیٰ نے دعا کی۔ جب کہ یہ ٹرائل میں ہیں، یہ وادی تیہ کی سزا بھگت رہے ہیں، تو سزا کے وقت میں یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے اللہ سے منوا لیں۔ ایک تو پانی اور دوسرے یہ کیا کہتے ہیں آپ کو کہ بادل کا سایہ، اللہ نے بادل بھیجا، سایہ کر دیا۔ ورنہ قیدیوں کو پانی کون دیتا ہے؟ ابھی بشار الکلب جس نے مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو اور اس کے باپ نے اتنی بڑی تعداد کو مسلمانوں کی قیدی بنا کر رکھا، وہ دنیا حیران ہے کہ کیسے کیسی چیزیں نکل کر باہر آ رہی ہیں، کیسا قید خانہ تھا۔ اور اس پر ایران جیسے ملک کی خاموشی اور بشار الاسد کو اس کی تائید کرنا، یہ چیزیں عجیب، طبیعت بے چین ہوتی ہے کہ اللہ امت کا کیا حال ہو رہا ہے۔ بشکل رہزن، بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن، رہبر بن کر سامنے آتے ہیں اور اندر سے رہزن ہیں یہ لوگ۔ اللہ ان سب سے آخرت میں ان کے اعمال کے حساب سے، ان کے ظلم کے حساب سے بدلہ لے گا ضرور۔ تو قید خانے میں پانی کون دیتا ہے؟ لیکن وادی تیہ میں ان کو پانی مل رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک نعمت اور اللہ نے دی، من اور سلوہ۔ میں نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی تھی، من اور سلوہ کسے کہتے ہیں۔ ایک میٹھی چیز درختوں کے پتوں پر صبح صبح آ جاتی تھی، میٹھی، اور وہ من ہوتا تھا۔ ایک ہوتا تھا سلوہ، اور وہ کیا ہوتا تھا؟ مرغ سے چھوٹا، چڑیا سے بڑا ایک پرندہ ہوتا تھا، بٹیر کی شکل کا، یا بٹیر جتنا، تیتر جس کو ہم کہتے ہیں نا، اتنی۔ یہ پرندے آ جاتے تھے اور بڑے مانوس رہتے تھے، یہ ان کو پکڑتے تھے، بھونتے تھے اور کھا لیتے تھے۔ روزانہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے رہا تھا۔ حکم یہ تھا کہ من اور سلوہ کو جمع کر کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی آج آ گیا، تم نے جتنا اپنے لیے کھا لیا، اب اس کو کل کے لیے بچا کر رکھنا یہ منع تھا۔ لیکن حرص تھی قوم میں کہ پتہ نہیں کل ملے گا کہ نہیں ملے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے بچانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اندر سڑھان پیدا کر دی کہ اب وہ سڑنا شروع ہو گیا۔ ورنہ اس سے پہلے دنیا کے کھانے خراب نہیں ہوتے تھے،
جب وہ خراب ہوا تو پھر آج تک کھانے جو ہیں خراب ہو کر کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان سے کہا تھا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ جتنا کھانا ہے، جتنا کھانا ہے کھاؤ، ذخیرہ کر کے رکھنے کی اجازت نہیں، لیکن کیا کیا؟ ذخیرہ کیا۔ تو اس کو اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا، ہم پر انہوں نے کیا ظلم کیا؟ ہم پر تھوڑا ہی ظلم کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، البتہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل کی ایک مزاج کو اس میں بتایا گیا، نعمت خداوندی کا غلط استعمال اللہ کے الفاظ میں ظلم ہے۔ کوئی اپنی نعمت کو غلط استعمال کرے گا تو پھر یہ اللہ کی نگاہوں میں ظلم ہے، اللہ کی نعمت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ آگے اور بھی ان لوگوں سے متعلق کچھ واقعات بیان ہو رہے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ کچھ آگے چلے گا، اور پھر اس کے بعد معاملہ حضرت موسیٰ کے واقعے کا مکمل ہوگا، اور پھر وہ آگے کے رکوع میں 1.5 رکوع کے بعد وہ عہد الست جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا ہماری پیدائش سے پہلے، اس کا بھی یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ افراد جو موسیٰ پر، عیسیٰ پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، آج بھی وہ ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ پچھلے بیان کردہ شرائط کے مطابق وہ زندگی گزاریں، اور پھر بنی اسرائیل کا وہی عمومی مزاج اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا۔ اللہ ہم سب کو اپنے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی صحیح قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔